پچھلے سال ایک لندن میں مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، ہمارے ملک تھا، کہنے لگے مسلمان عمل میں ساری قوموں سے پیچھے کیوں ہیں؟ بڑا علمی سوال تھا۔ ساری قومیں بڑی دین و دیانت پر عمل کرتی، انگریزوں کو دیکھیے، ان کے عمل ذاتی کردار جیسا بھی ہے، لیکن سودا کھرا بیچیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، قانون کی پابندی کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ساری دنیا کے عیب مسلمانوں میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے، جتنے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں یا کم و بیش، سارے جنت کے ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتے ہیں۔ مولوی صاحبان نے اتنی جنت سستی کر دی ہے، سنی ہو یا شیعہ، دیوبندی ہو یا بریلوی، جس مسئلہ کو مذہب سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے دو باتوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ایک یہ کہ مخالفوں کو جہنم میں دھکیلنا ہے، یا اپنے فرقے والوں کو مفت جنت میں لے جانا ہے۔ میں نے کہا ادھر ہمارے ہاں دیکھ لیے، پہلے اپنے گھر کی میں بات کروں، ہمارے ذاکروں مولویوں نے ہماری قوم کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ مم بکاؤ ابکاؤ تبا کا واجبت لہو الجنہ۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں چلے جاؤ، جب ذاکر مولوی کو جھوٹا سچا مصائب پڑھے تو دو آنسو بہاؤ، بس تمہارے اگر آنکھ سے اتنا آنسو نکل آئے جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے، جنت واجب ہے۔ پھر ہماری قوم کہتی ہے ہم تو ماشاءاللہ سیروں آنسو بہا چکے ہیں، تو جنت جب واجب ہو چکی تو نماز پڑھنے کے لیے گھٹنے کیوں رگڑیں؟ تے روزہ رکھنے کے لیے 16 گھنٹے منہ کیوں بند کریں؟ حج بیت اللہ پہ کیوں جائیں؟ تے زکاتیں کیوں دیں؟ تے خمس کیوں ادا کریں؟ جنت واجب۔ ادھر ہمارے معاف رکھنا سارے مذہب بیٹھے ہیں، ادھر بریلوی حضرات کہتے ہیں پیغمبر اکرم کا جشن میلاد مناؤ، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، تے پھر پیغمبر کی نعتیں پڑھو، بس تمہارے لیے جنت واجب ہے، اور کوئی کرو یا نہ کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے۔ بڑے عرصے کی بات ہے، میں بس میں سفر کر رہا تھا، موٹر اس وقت نہیں تھی، تو میں نے دیکھا وہاں ایک قوالی لگی ہوئی تھی۔ ہم ڈرائیور ہوتے ہیں، کبھی ان سے کہا جائے تو وہ بند کر دیتے ہیں گانا بجانا، اور نہ کہا جائے کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی منمانی کارروائی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑے سرتال کے ساتھ قوالی ہو رہی تھی، تو اس قوال نے کہا کہ جب ہماری قوالی ختم ہوئی بڑے سرتال کے ساتھ، تو فرشتے بھی آئے ہوئے تھے، جن بھی آئے ہوئے تھے، انسان بھی آئے ہوئے تھے۔ جب ملائکہ آسمانوں پہ پہنچے تو خدا نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ فرشتوں نے کہا فلانی جگہ پیغمبر اکرم کی قوالی ہو رہی تھی، وہ سننے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے پوچھا قوالی کرنے والا کون تھا، کرانے والا کون تھا، سننے والے کون تھے؟ انہوں نے فرشتوں نے بتایا قوال فلانا تھا، تے مالک گوانے والا فلانا تھا، تے شرکت فرمانے والے فلانے تھے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے جنت واجب قرار دے دو۔ لہذا ہمارے ہاتھ میں بھی جنت کا ٹکٹ ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ادھر دیوبندیوں کو پٹی پڑھائی گئی کہ یہ جلوس نکالتے ہیں ان پر خیر کھول دو، یہ بڑے بدعتی لوگ ہیں، ان کے جلوس روک دو، جلسے روک دو، ان پر خیر کھول دو، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ دہشت گردوں کو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے، ملک کو تباہ کرو، ملت کو برباد کرو، مخالفوں کی عورتوں کی عزت لوٹو، ان کے خون بہاؤ، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ تو میں نے اس سے بندے سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بدعملی زیادہ ہے کہ ہر فرقے کے مولویوں نے جنت اتنی سستی کر دی ہے کہ ہر فرقے کا ہر بندہ جنت کا ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتا ہے۔ پھر وہ نمازیں کیوں پڑھے، تے روزے کیوں رکھے، تے دیانتداری سے کام کیوں کرے، تے ٹیکس چوری کرنے سے دامن کیسے بچائے، تے ملاوٹ کرنے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔